بھی اس کو کہتے ہیں کہ ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر کے مولا علی لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ کامیابی اس کو کہتے ہیں، ارے پیٹ پر پتھر باندھنے والے وہ ابو ہریرہ ہزاروں حدیثیں میرے آقا سے روایت کر رہے ہیں، جن کا اخلاق اندر سے بھی وہی ہے، باہر سے بھی وہی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں یہ دنیا کامیابی میٹل کو کہتی ہے، میٹل کو، اور اسلام انسان کی ترقی کو کامیاب کہتا ہے، انسان کی ترقی کو۔ اور دنیا ہم سے سوال کرتی ہے کیا آپ کے ہاں کامیابی ہے؟ امریکہ نے کیا کیا نہیں بنایا، فون اس نے بنایا، یہ کمپیوٹر اس نے بنایا، ایروپلین کے پارٹ اس نے بنائے، دنیا کی ساری ترقی کی چیزیں اس نے بنائی، آپ نے کیا بنایا؟ یہ ہم سے سوال کرتے ہیں آپ نے کیا بنایا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جن درندوں کی کامیابی کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ان کی کامیابی نہیں، وہ میٹل کی کامیابی، وہ میٹل پر انہوں نے اپنی طاقت خرچہ کی۔ ارے یہ لوہا تھا مائک بن گیا، اور کوئی سٹیل تھا اس کو اور کوئی سامان میں بنا دیا، لائٹ بنا دیا، کمپیوٹر بنا دیا، تم نے میٹل کی ترقی کی۔ آؤ محمد رسول اللہ کے دربار، یہاں میٹل کی نہیں، وہاں انسانوں کی ترقی کرائی گئی ہے، انسانوں کو اٹھایا گیا ہے۔ وہ کون لوگ تھے جو میرے آقا کے دربار میں آئے تھے؟ تاریخ پڑھ کر کے دیکھو، بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے لوگ، جوا بازی اور خمار بازی میں اپنے دن و رات گزارنے والے لوگ، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ ارے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مدرسہ ہے جہاں انسان بنائے جاتے ہیں۔ آج ہماری ان علماء پر بھی لوگ تان و تشنیع کرتے ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ارے زمانہ کہاں سے کہاں چلا گیا، یہ مولانا لوگ ابھی تو بخاری ہی کر رہے ہیں، یہ مولانا لوگ تو ابھی ترمذی ہی کر رہے ہیں۔ ہمیں مبارک ہو بخاری اور ترمذی، قیامت آ جائے گی تب تک علماء اپنی درسگاہ میں یہی کہتے رہیں گے، اس لیے کہ کامیابی ان درندوں کے ساتھ چلنے پر نہیں، کامیابی پیچھے چلو جہاں سے خالد بن ولید کی للکار تمہیں نظر آ رہا ہے۔ کامیابی وہاں ہے جہاں رسول اللہ کے جوانوں کی آواز آنے لگ جائے۔ یہ کیا کامیابی ہے جس کو آج درندے پیش کر رہے ہیں؟ عورتوں کے ساتھ انہوں نے کامیابی کا جو کھیل کھیلا ہے وہ کیا ہے؟ بچیوں کو گھروں سے نکال کر کے باہر لایا بازاروں میں، ان کو آدھے کپڑوں میں لوگوں کے سامنے نچایا ہے، کس لیے؟ اور دنیا کو یہ مزاج دینے کی کوشش کرتے ہیں ہم کہ ہم براڈ مائنڈڈ ہیں، ہم وسیع ذہن رکھتے ہیں، ہم کشادہ ذہن کے مالک ہیں، ہم ترقی پسند لوگ ہیں، ہم چار دیواری میں گھٹ گھٹ کر جینے والے لوگ نہیں ہیں، ہم فنڈامنٹلسٹ نہیں ہیں، ہم دقیانوسی نہیں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہم لوگوں پر بلیم الزامات لگا کر بچیوں کے دماغ کو بھڑکا کر کے باہر لانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور یہ بچیاں، ہماری بیٹیاں، یہ کہاں سے سیکھتی ہیں؟ سیریل دیکھا، فلمیں دیکھی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں سارا کا سارا پورا یہ جو فلموں کا، سیریل کا، یہ سارا جو ڈرامہ، اس کے پیچھے جو لابی ہے پوری کی پوری مائنڈ پروگرامنگ کرتی ہے۔ مائنڈ پروگرامنگ کا مطلب یہ ہے کہ ذہن بنا کر کے کسی طرف لانا، بار بار ایک چیز کو دکھایا جائے اور آدمی کے دماغ میں وہ چیز بیٹھتی چلی جائے اور اس کی طرف وہ خود بخود آتے چلے جائے۔ ان بچوں کو کوئی پکڑ کر کے نہیں، اس کا دماغ بننے لگتا ہے مجھے پھاڑ کے کپڑے پہننا ہے، مجھے آدھے کپڑے پہننا ہے۔ یہ جو مائنڈ پروگرامنگ ہے اس کے پیچھے بہت بڑی طاقتیں کام کر رہی ہے۔ یہ دنیا کو درندہ بنانا چاہتی ہیں، جانور بنانا چاہتی ہیں، اور میں دوسروں کی کوئی گارنٹی نہیں دیتا، امت محمدیہ کو کہنا تو میرا فرض ہے۔ میں نبی کا غلام ہوں اور نبی کے غلاموں کو کسی اور کا غلام بنتے دیکھ کر ہمیں برداشت نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا تعلق حضور پاک سے نہیں ہے تو کبھی ہم نہیں بولیں، آپ کا تعلق رسول اللہ سے ہے تو ہم آپ سے کہیں گے تم کتے مت بنو، اللہ نے تمہیں محمد عربی کا شعر بنایا ہوا ہے۔ تمہیں دنیا کیا چاہتی ہے بنانا؟ نوجوانوں کو دیکھ کر کے تو ایسا لگتا ہے یہ نہ مرد دکھ رہا ہے نہ عورت دکھ رہا ہے، کیا ہے؟ بیچ کا بنا کر کے رکھ دیا، اس کو چوٹی بھی لگا دیا، اس کو بالیاں بھی پہنا دیا، اس کو چوڑیاں بھی پہنا دیا، اب لوگ نتھنیاں بھی پہن لیے،
عورتوں کی شباہت والے وہ نوجوان عورتوں کو بیبی کٹ، بوائے کٹ اور لباس زنانہ ختم، اس کے تمام جسم کو ابھار کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا، اور پھر اگر ہم کہیں کہ بچیوں کو اس طرح کے لباس میں نہیں آنا چاہیے تو یہ سارا دجالی میڈیا کود پڑتا ہے ہمارے اوپر۔ یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، عورتوں کو آزاد نہیں دیکھ سکتے، عورتوں کے حقوق نہیں مانتے۔ ظالموں، تم ہمارے متعلق کہہ رہے ہو کہ عورتوں کو ہم سے زیادہ عورتوں کی کس کو فکر ہے؟ وہ رسول اللہ ہے جس نے دفن ہونے والی بچیوں کو اٹھا کر کے یہ پیغام دیا تھا، جس نے ایک بیٹی کی بھی تربیت کر کے صحیح جگہ شادی کر دی۔ میرے آقا فرماتے قیامت کے دن اس کا ہاتھ پکڑ کر میں جنت میں لے جاؤں گا۔ بیٹیوں کی عزت ہم سے زیادہ کس نے سکھائی ہے؟ بیواؤں کو تو یہاں جلا دیا جاتا تھا۔ ستی کی جو یہاں پر رسم تھی، آپ پڑھو ہمارے اس ملک میں ستی کی رسم ہوتی تھی، کسی عورت کا شوہر اگر انتقال کر گیا تو عورت کو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا، اسے بھی اس کے شوہر کی چتا کے ساتھ آگ لگا دیا جاتا، زندہ عورت کو جلایا جاتا۔ بعد میں یہ رسم ختم ہوئی تو بیواؤں کو جنگلوں میں چھوڑ دیا جانے لگا کہ اب شگن ہوتی ہیں، اس کا کچھ حصہ آج بھی باقی ہے۔ ودوا عورتوں کو ان کو ایک الگ لباس دے کر کے الگ کر دیا جاتا ہے کہ وہ محلوں میں نہ آئیں، شادی بیاہ میں نہ آئیں، وہ اب شگن ہوتی ہیں، وہ آئیں گی تو حالات خراب ہو جائیں گے۔ یہ سارے خیالات میرے آقا نے ہٹا کر کے ایک نہیں دو نہیں 9 بیوہ عورتوں سے شادی کر کے ام المومنین بنایا۔